کے لیے ہوں گے موجود وہ دامن میں چھپانے کے لیے، آئے پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی۔ مفسرین نے مختلف اقوال پیش کیے ہیں کہ قسم سے مراد نماز عصر کا وقت ہے جو بہت کم ہوتا ہے، سورج ڈوبنے کی جلدی رہتی ہے، اور مختلف روایات ہیں کہ قسم سے مراد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ زمانہ ہے، لیکن بہترین قول یہی مانا گیا ہے کہ قسم سے مراد وقت عصر ہے، جو کہ بہت کم ہوتا ہے۔ میرے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا، اگر وہ رب ہے، وہ مالک ہے، اگر وہ ایسے بھی فرما دیتا تو بھی کافی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے زمانے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان نقصان میں ہے، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ تو انسان گھاٹے میں کس طریقے سے؟ آپ کہیں گے قاری صاحب ہمارا تو کاروبار بڑھیا چل رہا ہے، انسان اور ترقی کر رہا ہے، پہلے لوگ پیدل چلتے تھے، آج لوگ جو ہے جہازوں میں فضا میں اڑ رہے ہیں، گھاٹے میں کیسے انسان ہیں؟ پہلے انسان کے گھر میں دانہ میسر نہیں تھا، آج سب کے گھروں میں فراوانی ہے۔ پہلے انسان سواریوں کے لیے محتاج تھا، آج ہر ایک انسان موٹر سائیکل اور کار سے چل رہا ہے۔ پہلے انسانوں کو تکلیف تھی، اگر کوئی مرض ہو جاتا تو ڈاکٹر نہیں ملتے تھے، آج ہر گاؤں میں 10-15 ڈاکٹر ہیں۔ پہلے انسانوں کو بہت دقتیں تھیں، بہت تکلیفیں تھیں، لیکن ان کو ان چیزوں کا محاصل جلدی سے نہیں ملتا تھا، لیکن آج ہر ایک چیز مہیا ہے انسان کو، تو انسان کیسے گھاٹے میں ہے؟ تو میں یہ بتاؤں گا آپ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے دنیا میں ترقیاں کر لی ہیں، لیکن انسانیت کو گھاٹے میں ڈال دیا ہے۔ انسان آج فضاؤں میں اڑنے لگا ہے، لیکن اس کے اندر کا انسانیت کا جو معیار تھا آج وہ دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ انسان نے طرح طرح کی مختلف آرائش تو مہیا اپنے گھروں میں کر لی ہے، لیکن اس کے گھر میں جو انسانیت بھرا سکون تھا وہ اٹھتا جا رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، انسان کو آج کیا کچھ میسر نہیں ہے، لیکن اگر سوچا جائے، اگر آپ اپنے من میں جھانک کر کے دیکھ لیں تو آپ کے اندر گھاٹا اور نقصان صرف یہی انسانیت کا ہے، جو اس کے اندر
اندر جو اس کے اندر نہیں ہے۔ انسان صرف انسانیت کی وجہ سے گھاٹے میں ہے۔ آج باپ بیٹے سے مختلف ہیں، آج ماں بیٹی سے مختلف ہے، آج جو یہ دنیا میں جو ہے پریشانیاں نظر آتی ہیں، آج جو یہ جو بیٹے باپ کا کہا نہیں مان رہے ہیں، آج جو پڑوسی کا خیال نہیں کر رہا ہے، آج جو رشتہ دار کا خیال نہیں کر رہا ہے، تو یہ کیا گھاٹا ہے؟ یہ انسانیت کا گھاٹا ہے کہ پہلے پیسے نہیں تھے لوگوں کے پاس، پہلے پیسے نہیں ہوتے تھے لوگوں کے پاس، لیکن ان کا دل خضوع سے بھرا ہوا ہوتا تھا، لیکن ان کا دل محبت سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ پہلے لوگوں کے پاس سواریاں نہیں تھی، لیکن میرے محترم پیروں میں چلنے کی قوت تھی، اور ان کے اندر اس قدر کاہلی نہیں تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج جس طریقے سے انسان نے بہشتے انسان ترقی کی ہے، دنیاوی معاملات میں گھر دوار اور زمین جائیداد اور سارا کچھ سواریاں لے کر کے سارا کچھ اس نے مہیا کر لیا اور ترقی پا لی، لیکن اس کے اندر جو انسانیت تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ انسانیت گھاٹے میں ہے۔ آج بھائی سے سلام کرنے کے لیے قائل نہیں ہے۔ جھوٹ کہہ رہا ہوں میں؟ اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو آپ اس بات کو ذرا سوچیں۔ آج بھائی سے سلام کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، پڑوسی کو دیکھ کے راضی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ انسانیت کا گھاٹا نہیں تو کیا ہے کہ نہیں گھاٹا؟ اور میرے محترم، اگر آپ کا پڑوسی کچھ مالدار ہو جاتا، اچھی زمین جائیداد بنا لیتا، اچھا مکان بنا لیتا اور اچھی گاڑی سے چلنے لگتا، تو آپ کا تو کچھ لیتا نہیں ہے، اس نے خود محنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کر دیا، تو اس میں حسد اور جلن رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور آپ یہ اپنے من میں سوچ کے خوش ہو جائیں کہ کم سے کم وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہے۔ اگر آپ دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو دیکھ کے آپ کے من میں یہ لالچ آ گیا کہ یار اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے، تو آپ نے اس سے حسد نہیں کیا، آپ نے اس سے جلن نہیں کی، آپ نے اللہ کی تقسیم پر، سمجھ آ رہی بات؟ آپ نے اللہ کی تقسیم پر اعتراض کیا ہے، اللہ کے دینے پر اعتراض کیا ہے۔ کسی بندے کی کیا مجال کی کچھ بنا لے بغیر رب کی مرضی کے۔ اگر کسی نے کسی سے حسد کیا کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے، تو اس نے اس سے نہیں جلن کی، اس نے اس سے نہیں حسد کیا، بلکہ اللہ کے دینے پر حسد کیا۔ بندے کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ میرے بھائی کو دیا ہے، اے اللہ مجھے بھی عطا فرما دے۔ کیا کہنا چاہیے؟ بھائی کو دیا ہے، مجھے بھی عطا فرما دے۔ اور جب آپ یہ رویہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا دینے والا ہے، بہت دینے والا۔ میرے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انسانیت گھاٹے میں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا الا الذین، مگر آمنو، الا الذین، مگر وہ لوگ آمنو جو ایمان لے آئے، جو ایمان لے آئے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی مختلف قسمیں لوگوں کے من میں چلا کرتی ہیں، سوچ سب کی الگ الگ ہے۔ کسی سے پوچھو ایمان کیا ہے، کہیں جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، کیا یہ ایمان ہے؟ ارے جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، یہ گناہ ہے۔ اگر تم جھوٹ بولو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سزا دے گا، اگر تم چوری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس بات پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایمان ہے کیا؟ ایمان ہے کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما، ان کے درمیان صحابہ تشریف رکھتے ہیں۔ میرے محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے میں ایک مسافر آتا ہے باہر سے، جس کے چہرے پر کپڑوں پر کوئی گرد کا نشان بھی نہیں تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، اور وہ آیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور جس طریقے سے نماز میں اتحیات کی حالت میں بیٹھتے ہیں اس طریقے سے بیٹھ گیا اور حضور کے گھٹنوں میں اپنے گھٹنوں کو سٹا دیا، جوڑ لیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہمیں اسلام اور ایمان سے آگاہ فرما دیجئے، اسلام اور ایمان کی حقیقت سے ہمیں آگاہ کر دیجئے، ذرا بتا دیجئے کہ اسلام ہے کیا، ایمان ہے کیا؟ تو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے اور مجھے اللہ کا سچا نبی مانے، اور وہ نماز پانچوں ٹائم کی ادا کرے، اور جب رمضان کے روزے آ جائیں تو پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جب اس کے پاس سال گزرنے کے بعد مال جمع ہو جائے تو اس کی زکوٰۃ نکال دے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ جب اس کے پاس مال جمع ہو جائے تو وہ زکوٰۃ نکال دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نعمت سے نواز دے، پیسے اکٹھا ہو جائے تو بیت اللہ حج کرنے کے لیے چلا جائے، کعبہ کا دیدار کرائے۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام کی 5 چیزوں پر بنیاد رکھی گئی، بنی الاسلام علی خمسی، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کون سی؟ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے کہنا بھی اور دل سے ماننا بھی، اور 5 ٹائم کی نماز پڑھنا، روزے رکھنا اور حج کرنا اور زکوٰۃ دینا، یہ اسلام ہے۔ آپ سمجھ جائیں یہ اسلام ہے۔ اور ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو وہ آنے والا مسافر کہتا ہے، یا رسول اللہ آپ نے حق اور سچ فرمایا۔ پھر فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ ایمان مفصل بھی ہم اسے کہتے ہیں کہ پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ اور اچھی بری تقدیر پر، یعنی تمہاری زندگی میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ سب اللہ کی حکمت کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے۔ اور یہ گمان رکھ لینا بلا وجہ ذرا سی درد ہوئی تو فلاں نے کرا دی نہیں ہے نا، ہوتا ہے ایسا ہی ہے، اور وہ پریشان رہتے ہیں، پھر مولانا صاحب کے پاس آئے، مولانا صاحب کہیں ان کی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو جائے، اور یہ کریکٹ پڑی 21 روپے لے آؤ۔ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، یہ ایمان ہے۔ یہ ایمان کے تقاضے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اللہ کو ماننا ہے، اور اس کی کتابوں کو ماننا ہے، اس کے رسول کو ماننا ہے، اور اپنے اچھی بری تقدیر کو ماننا ہے، اور قیامت کے دن کو ماننا ہے، قیامت کے دن کو ماننا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں قیامت کے دن کو ماننا ہے، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور ہماری زندگی کے بارے میں ہم سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے زندگی دی تھی، میں نے تجھے جوانی دی تھی، میں نے تجھے روپیہ پیسہ دیا تھا، میں نے تجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی تھی، بتا تو نے کیا کیا؟ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ لے گا تم سے تو کیا جواب دو گے؟ جس کے دل میں یہ ڈر بیٹھ جائے کہ ہمیں اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے اور قیامت کے دن مجھے حساب دینا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اچھے برے اعمال کے جب ہمیں ذرے ذرے کا حساب دینا ہے، جس کے من میں خیال آ جائے وہ ایک ٹائم کی بھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ جس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ مجھے ہر ایک چھوٹے بڑے گناہ کا حساب دینا پڑے گا، تو وہ چاہے بند کوٹری کے اندر ہو، یا چاہے میدان میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے وہ مارکیٹ میں ہو، کہیں بھی ہو، اس کے ذہن میں بھی یہ گمان نہیں آئے گا کہ وہ گناہ کر لے۔
گناہ کرنے کے بارے میں وہ سوچ نہیں سکتا، لیکن یہ خیال آنا ضروری ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ سمجھ آئی؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکمل مانے آدمی، اور روز آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بہترین زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے کام کرے، ایمان لائے۔ ایمان تو آپ سن لیے ہیں نا، اتنا سمجھ لیے ہیں۔ ایمان لائے، یہ سب مانے، اور اس کے بعد اچھے کام کرے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق بات پر ڈٹا رہے اور حق بات کی تلقین کرے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کرے اور دوسروں کو صبر کی نصیحت بھی کرے۔ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ پر انسان مر گیا۔ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ پر انسان مر گیا۔ اور سجدوں میں سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، سجدوں میں سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا۔ مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہیں رب سے چاہتے اور ایمان مر گیا۔